ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا سونا پیغمبر، دنیا جہان والوں کو بتا دو، ان کو سمجھا دو، ان کو ایک کلیہ بتا دو۔ مولائے کائنات کون سا کلیہ بتانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم، جب بھی پکارنا ہے اپنے خالق کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، اپنے پیدا کرنے والے کو پکارو۔ یعنی کہ یوں کہیے، جب تمہاری زندگی مشکلات میں آ جائے، جب تم سمجھنے لگو کہ اب میں مشکلات کے گرداب میں پھنس چکا ہوں، اب میرے نکلنے کا راستہ صرف ایک دعا ہے، تو پکارو، تو صرف اس رب کو پکارو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی دعوت ہے۔ قسم خدا کی، ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہم یہی شکوہ کرتے ہیں، یارو زندگی میں تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، مستقبل روشن نہیں نظر آتا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مشکلات بن جائیں، جب مصیبتیں آ جائیں، جب آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو پھر پکارنے کا وقت آئے تو اپنے رب کے سوا کسی کو مت پکارو۔ پھر فرمایا انہ لا یحب المعتدین، وہ اللہ دعاؤں میں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس دعا کا ہمیں ڈھنگ آنا چاہیے، پکارنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو طریقے بتائے، سلیقے بتائے۔ آؤ ایک قرآن سے طریقہ پوچھتے ہیں، دعا کا ایک ادب پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ قل امر ربی، اے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو سمجھاؤ نا، ان کو بتاؤ نا، ان کو سکھلاؤ نا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے؟ دعا کا طریقہ یوں کہیے کہ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے، رسول پاک نے فرمایا قرآن کی زبانی کہ میرے رب نے مجھے حکم یہ دیا ہے، دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے، جب جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے چہروں کو اس کی طرف کر لو، کھڑے ہو جاؤ۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
اور جب بھی پکارنا ہے، جب دعا کرنی ہے، دل کے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، نیت میں اخلاص ہو، مخلص ہو کہ اس رب کو پکارنا ہے۔ قسم خدا کی یہ رب نے خود حکم دیا ہے، وہ اللہ تو پکارنے کے طریقے بھی ہمیں سکھلا رہا ہے۔ وہ اللہ تو خود بتاتا ہے ایسے کرو، ایسے کرتے چلے جاؤ۔ پہلا ادب، جب بھی پکارنا ہے اس رب کو پکارنا ہے۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب دعا کرنی ہے دل کے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ یہاں پر جو مخلصین لہ الدین کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہارا تیقن بہت اخلاص والا ہو، تمہارا عقیدہ اخلاص پر مبنی ہو، تمہارا یقین اس قدر پختہ ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس رب کو ہی پکار رہا ہوں، وہی میری پکار کا جواب دے گا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے۔ آئیے تیسرا ادب دعا کا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا ایک دوست فوت ہو جاتا ہے جس کا نام ہے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نبی پاک کی جناب میں جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا ایک دوست فوت ہو چکا ہے، بخشش کی دعا کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو الہ العالمین کی طرف اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد دعا کی، اے اللہ عبید ابی عامر کو معاف فرما۔ پتہ یہ چلا جب دعا کرنے لگ جاؤ تو پھر آ کر وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد ہاتھ اس رب کی طرف اٹھا لو۔ یہ میرے محمد کی سنت صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اور ایک یہ بھی طریقہ، یہ بھی ادب ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، آقا نے کعبہ کی طرف اپنا رخ انور کر لیا، کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِّن قُرَيْشٍ، کعبے کی طرف منہ کر قریش کے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کی، جن لوگوں نے نبی پاک کو ستایا تھا، تنگ کیا تھا۔ پتہ یہ چلا رب کو پکارنا ہو تو اسی کو پکارے، پھر اخلاص نیت کے ساتھ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لے، پھر دعا کرنا شروع کر دے۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
اگلا ادب دعا کا، یہ ہمیں طریقے آنے چاہیے، سلیقے آنے چاہیے، ورنہ یہ شکوہ کرتے رہیں گے کہ ساری زندگی دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کائنات کے لوگوں جب جب تم دعا کرنے لگو نا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عمر کہتے ہیں، دنیا والوں، دعائیں کرنے والوں، رب کو پکارنے والوں، اللہ کے سامنے نیاز جبی جھکانے والوں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان اٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ کب تک نہیں جاتی؟ جب تک نبی پاک پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ آسمان تک دعا پہنچتی ہی نہیں جب تک نبی پاک پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ دعا کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ نبی پاک پر درود پاک پڑھا جائے۔ حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنا سنت ہے۔ یوں سمجھیے دعا کرنے والے کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ درود پاک بھی پڑھے۔ اگلا ادب سنیے اور یاد رکھیں، ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں، یار میں بہت رو رو کر دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا پتہ نہیں کیوں قبول نہیں کرتا۔ یہ جو سوال ہے پتہ نہیں وہ اللہ کیوں قبول نہیں کرتا، آؤ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بعض اوقات انسان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں، اس کی نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں، اور یہ بھی سن لیجئے آج کل ہمارے معاشرے میں ہمیں اس بات کی بھی خبر نہیں رہتی کہ ہم کون کون سے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا موبائل کی اپلیکیشن ہم یوز کر رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، کوئی فیس بک استعمال کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام استعمال کر رہا ہے، وہ بے حیائی والی باتیں آگے شیئر کرتا جاتا ہے، پھیلاتا جاتا ہے، گناہ اس کے پلڑے میں آتے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ شیئر کر رہا تھا اس کا دل تو نہیں چاہتا تھا میں کوئی موسیقی شیئر کروں، میں کوئی بے حیائی والی ویڈیو آگے بھیج دوں، اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ ویڈیو اس کے دوست نے، اس کے یار نے، اس کے سجن نے، اس کے بیلی نے اس کو شیئر کی تھی، اس نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی نہیں ہے، ویسے ہی شیئر کر دی، وہ گناہ والی ویڈیو تھی۔ اب اس کو پتا بھی نہیں چلا میرے کھاتے میں کیسے کیسے گناہ آ رہے ہیں۔ پھر جب یہی آدمی پریشانیوں میں آ جاتا ہے، پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے، ہائے میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ او بھائی دعا تو ضرور کر، اللہ تو قبول کرنے والا ہے، مگر پہلے ان گناہوں کی معافی طلب کر، توبہ مانگ، ندامت کے آنسو بہا جو تو گناہ پہلے کر چکا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا نوح کے بیان کا ذکر کیا ہے۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح نے کہا اے میری قوم، میں رب کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ اس خدا سے مانگ لو، نادم ہو جاؤ، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔